العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود سلام اس ہادی مقدس پہ کہ جس نے خالق کائنات کا پیغام ساری انسانیت کے لیے نشر فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ کے لیے کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اللہ کی رحمتوں سے تہی دامن ہیں اور اپنی اس بد نصیبی پہ کبھی غور بھی نہیں کیا کہ ہماری اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج تختہ عز پہ جتنی بے وقار زندگی مسلمان کہلانے والے کی ہے اور کسی قوم کی نہیں، جبکہ مسلمان اسلام ہادی اسلام وہ شخصیت تھی کہ جس نے ساری کائنات کے انسانوں کو انسانیت سے روشناس کروایا، انسان کو انسانیت سے آگاہ کرنے والے آج اس قدر ذلت و نکبت میں گر چکے ہیں کہ انہیں اپنی بھی پہچان نہیں۔ عزت اور وقار پانے کے لیے اللہ کی آواز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عزت و افتخار کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف کان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، ان کی رہنمائی کو اپنے لیے حفظ جاں بنایا،
ان کو اللہ نے کائنات میں اس عظمت سے نوازا کہ جس عظمت کا تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن عظمت کے اس مقام پہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا جب تک انسان اپنے کردار کو اسی سانچے میں نہ ڈھالے جس میں ڈھال کے ان لوگوں نے وہ وقار حاصل کیا کہ آج کوئی انسان ان کا نام لیتا ہے تو تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی پر رحمت کتاب میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ صدقات و خیرات انسان کی بھلائی کے کام، انسان کے لیے نیکی کی سوچ جو بھی انسان پیدا کر لیتا ہے اللہ اس کے نام کو زندہ ضرور رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہوتا تو مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ یہ سوال کرتے، اور ایک روایت میں سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے آقا محمد رسول اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، جو لوگ صدقات و خیرات کرتے رہے اپنی قوم کے لیے، اپنے افراد کے لیے، اپنے معاشرہ میں اپنے لوگوں کے لیے، وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں، کیا ان لوگوں کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ملتا ہے اس دنیا میں، کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، لیکن ان کا دیا ہوا صدقہ برباد نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ اس جہاں سے جا چکے لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے، ان کی نیکی کے سبب، خیرات کے سبب، صدقات کے سبب، یہ ان کا نام زندہ رہنا ہی ان کے لیے انعام ہے۔ لیکن وہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق پہ اپنا مال و زر خرچ کرتا ہے، اگر وہ ایماندار بھی ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامیابی۔ یہی سبب ہے کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الناس کالمعادن، لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں۔ سونا ہے، اگر یہ معدن کی صورت میں ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ سنگریزے بھی لگے ہوئے ہیں، مٹی بھی لگی ہوئی ہے، چورنا بھی لگا ہوا ہے، اس سب کچھ کے باوجود وہ سونا ہے اگرچہ وہ کچا ہے، لیکن جب اس کو بھٹی میں ڈال کے صاف کر لیا جاتا ہے تو وہ خالص سونا بن جاتا ہے جس کی چمک ہر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الناس کالمعادن، لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں کہ انسانیت ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ان کا یہ فائدہ دینا اس وقت تک وہ نتیجہ نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ کی توحید سے وابستہ نہیں ہو جاتا۔ اور فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھا آج بھی بہتر ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو انسان زمانہ جاہلیت میں علم و فکر کی باتیں کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، انسانیت کی بھلائی کی سوچ سوچتا ہے، انسانیت کے لیے بہترین ہی سوچ سوچتا ہے، فرمایا وہ بہترین سوچ سوچنے والا آدمی چاہے وہ زمانہ جاہلیت میں تھا چاہے آج اسلام میں، یہ انسانوں میں بہترین انسان ہے۔ اور جب اسلام آیا دنیا کے بہترین انسان اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ اگر پہلی آنکھ اٹھا کے دیکھا جائے تو پہلی نظر میں جو لوگ خیارکم فی الجاہلیہ و خیارکم فی الاسلام نظر آتے ہیں وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے محبوب ساتھی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ پہلی نظر میں نظر پڑتے ہی یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ خیارکم فی الجاہلیہ و خیارکم فی الاسلام، اصل میں یہ لوگ تھے اور ان کے کردار نے ہمیں یہ بتلایا کہ واقعی وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، اور وہ بہتر اپنا کردار پیش کرتے ہیں، ان کے کردار کو دنیا سلام کہتی ہے، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے اٹھنے والی پہلی نگاہ اگر پڑتی ہے کسی ایسے شخص پہ جس کو خیارکم فی الجاہلیہ و خیارکم فی الاسلام کہا جا سکتا ہے تو وہ ایک صدیق اکبر کی ذات نظر آتی ہے، ایک ذو النورین کی ذات نظر آتی ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پہ کافروں سے سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں، کبھی کوئی وفد جاتا ہے کبھی کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فاروق اعظم کو کہا کہ عمر تم میرا سفیر بن کے مکہ جاؤ۔ عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہر حکم سر ماتھے پہ، لیکن میں وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکوں گا جو مثبت نتیجہ بنے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں کافروں کے لیے انتہائی سخت سوچ رکھتا ہوں اور ان کو بھی احساس ہے۔ مکہ کے لوگ جتنی نفرت مجھ سے کرتے ہیں، جتنی دشمنی مجھ سے ہے، اللہ کے نبی کسی سے نہیں، میں وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا جو نتیجہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حکم ہے تو چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو وہ شخصیت نہ بتاؤں جس شخصیت کا احترام مکہ کے لوگ کرتے ہیں۔ غور طلب بات ہے، تھوڑا سا دھیان دینا اس طرف۔ عمر فاروق اسلام کی تاریخ میں، ملت اسلامیہ میں وہ شخصیت ہیں جن کے وجود سے شیطان تھر تھر کانپتا ہے، اور جس راستے سے عمر آ رہے ہوں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر کہتا ہے اللہ کے نبی اس شخصیت کی رہنمائی نہ کروں جن کا مکہ والے احترام کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی وہ عثمان ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ خاموش ہیں۔
خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تیری بات سچ ہے۔ اور پھر جب عثمان ذو النورین بحیثیت سفیر جاتے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے کہ جتنا احترام ان کا مکہ والوں نے کیا ہے اس سے پہلے کسی سفارت کا احترام نہیں کیا۔ ذو النورین کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جس کا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی کردار یہ تھا کہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لوگ ان کو سلام کہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ مکہ کی وادی میں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس کے دل میں انسانیت کا احترام پایا جاتا ہے تو وہ عثمان ذو النورین کی ذات ہے۔ مکہ کے لوگ عثمان ذو النورین سے جس قدر محبت کرتے تھے وہ ان کے ہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اگر کوئی کسی انسان سے محبت کرتا تھا نا کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں تجھ سے، تیرا چاہنے والا ہوں، تجھ سے بہت محبت ہے، محبت جس سے کی جاتی ہے وہ بھی مسکراتا ہے اس کو یقین دلانے کے لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتا احبک حب قریش عثمانہ، میں تم سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے قریشی عثمان سے محبت کرتے۔ محاورہ بن چکا تھا مکہ کا کہ مکہ کا ہر فرد عثمان کے کردار کے سبب ان سے عقیدت و پیار رکھتا تھا، ان سے محبت رکھتا تھا، اور محبت بھی ایسی کہ جس محبت میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ بطور محاورہ عثمان کی محبت کا ذکر کیا جاتا تھا، میں تم سے یوں محبت کرتا ہوں جیسے قریشی عثمان سے محبت کرتے۔ اس کا مطلب ہے قریشی انتہا درجے کی عثمان ذو النورین سے محبت کرتے، اور یہی سبب تھا کہ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی جو نتیجہ عثمان حاصل کر سکتا ہے وہ نتیجہ کوئی دوسرا نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ عثمان کی عزت مکہ کے لوگوں کے نزدیک بہت بڑی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اعلیٰ بالا تھا اور اسلام میں داخل ہو کے اس نے اور زیادہ رفتیں حاصل کی۔ عثمان ذو النورین کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، اور ذو النورین بھی، یہ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف چیزیں ہیں۔ علی المرتضیٰ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ عثمان کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں، کیا نظریہ آپ کا، کیا سمجھتے آپ عثمان کو؟ علی المرتضیٰ نے کہا اور مجھ سے پوچھتے ہو عثمان کا مقام اور مرتبہ، عثمان وہ شخصیت ہے کہ ملائے اعلیٰ میں ان کو ذو النورین کے نام سے جانتے ہیں۔ اب محدثین بیان کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے کہا کہ فرشتوں میں اس ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کی 2 بیٹیاں اس کی عقد پہ ہیں۔ عثمان ذو النورین کے نکاح میں نبی کائنات محمد الرسول اللہ کی 2 بیٹیاں، اس لیے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالہ میں لکھتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ عثمان جتنا بہترین باوقار زمانہ کفر میں تھا اس سے بڑھ کے زمانہ اسلام میں ہوا، اس لیے لوگ ان کو ذو النورین کہتے تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب اور مقبول انسان ہے، ان سے لوگوں کو محبت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں سب سے پہلا درجہ ابو بکر کو دیتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، اس کے بعد سارے صحابہ کو برابر سمجھتے تھے۔
فاروق اعظم کا بیٹا جب یہ بات بیان کرتا ہے تو اس کا سبب ضرور ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھے، مسجد میں ہیں، کہا آج رات آسمان سے ایک ترازو اترا. خواب دیکھتے ہیں رحمت کائنات محمد. کہا اس ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ نے مجھے رکھا اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا. فرمایا کہ ساری کائنات جس پلڑے میں تھی، اکیلا وجود میرا جس تکڑی کے ترازو میں تھا، ایک ترازو میں، کہا کہ وہ ترازو بھاری نکلا اور ساری کائنات کے لوگ کم نکلے، ہلکے نکلے. ارشاد فرمایا پھر مجھے اتار دیا، ابو بکر کو رکھا، دوسری ساری کائنات، کہا ساری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا، ابو بکر کا بھاری تھا. ابو بکر کو نکالا، عمر کو رکھا. ارشاد فرمایا ساری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا، عمر کا پلڑا بھاری تھا. فرمایا پھر اللہ نے عثمان کو رکھا اور ساری کائنات کے انسانوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا. ساری کائنات کے انسانوں کا پلڑا ہلکا تھا، عثمان کا پلڑا بھاری تھا. ارشاد فرمایا پھر اللہ نے وہ ترازو اٹھا لیا. یہی سبب تھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عثمان ذو النورین کو افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے. اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان. صحابہ کا یہ ایمان تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاروق اعظم کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، 3 دن کے بعد بیعت عثمان ہوتی ہے. کہتے ہیں بایانا خیرنا، ہم نے آج بیعت اس کے ہاتھ میں کی ہے جو ہم میں سب سے بہتر ہے. اور یہ سب سے بہتر رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ ساری کائنات جس پلڑے میں رکھی ہے وہ پلڑا ہلکا. عثمان جس بے پلڑا میں رکھا گیا ہے ساری نائے کائنات کی طاقت سے بھاری ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے عثمان کا کردار ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے لوگ عثمان کی عزت کرتے تھے، اس کا وقار کرتے تھے، اس کا ریکارڈ کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد عثمان ذو النورین جس مقام پہ پہنچے، انسان خاص تو کر سکتا ہے، اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے امداد چاہی، تعاون چاہا، تو مسلمان تعاون کر رہے ہیں. ایک بات عرض کرنا مقصود ہے، تعاون عثمان ذو النورین نے کیا، کتنا کیا یہ تو بہرحال باتیں ہوتی رہی. ایک دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی تیار ہوئے، اب مکہ میں، مدینہ میں کوئی نائب بھی ہونا چاہیے. تبوک کے لیے لشکر نکلا، جو نیابت کر رہا تھا مدینہ میں وہ عثمان ذو النورین کی رات. اللہ کے نبی چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا عثمان ذو النورین کو کہ خورد و نوش کا سامان ختم ہو گیا ہے، کھانے پینے کا سامان ختم، مسلمانوں پہ تنگی کا عالم ہے. مورخ کہتا ہے کہ عثمان ذو النورین نے بہت سارے اونٹ غلے سے لد دیے، غلہ پانی اونٹ روانہ کیے. مسلمان تڑپتے تھے بھوک سے، پلکتے تھے پیاس سے.
اللہ کے نبی پریشان، صحابہ پریشان، رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی تو صحابہ کہتے ہیں ایک طرف سے یوں اونٹ آ رہے تھے جیسے کالے پہاڑ ہوں، اتنے اونٹ عثمان ذو النورین نے غلہ سے لد کے محمد رسول اللہ کی طرف روانہ کی۔ جب اونٹ وہاں پہنچے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ آج اس وقت محمد کی مدد کے لیے جس آدمی نے قدم بڑھایا ہے اس کو عثمان کہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ سارے اونٹوں سے اناج اتارا، بھوک اور پیاس سے تنگ صحابہ، پریشان صحابہ، اللہ کے نبی محمد رسول اختر دیکھتے ہیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ نے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، اللہم انی رضیت عثمانا فرضی عنہ، اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا، اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا۔ اور پھر صحابہ کو کہا اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ دامن، اور ایسے ہی عثمان کے لیے اللہ سے مانگو جیسے میں عثمان کے لیے مانگ رہا ہوں۔ بھوکے پیاسے صحابہ، بھوکے پیاسے محمد رسول اللہ، کوئی امداد نہیں پہنچ سکتی، صحرا تبتا ہوا صحرا، کچھ کھانے پینے کو نہیں، اگر مدد کے لیے کوئی سامان پہنچتا ہے تو عثمان ذو النورین کی طرف پہنچتا ہے، اللہ کے نبی فوراً ہاتھ اٹھاتے اور اللہ سے عثمان کے ساتھ رضا کا مطالبہ کیا، فرض سے اللہ تو راضی ہو جا۔ عثمان کا کردار میں یہ عرض کر رہا ہوں، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، نبی کائنات کے صحابہ میں جس شخص کے سر پہ تاج جچتا ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام میں وہ عثمان ذو النورین کی ذات ہے۔ دور تھا شرابیوں کا، زانیوں کا، ڈاکوؤں کا، چوروں کا، اس دور میں پیدا ہونے والا عثمان ایک وہ شخص تھا جس نے کوئی اس برائی کا ارتکاب نہیں کیا، مکہ کے لوگ جو ساری برائیاں کرتے تھے۔ میں نے اس کہا ابتدا میں کہ ابو بکر اور عثمان کی ذات نظر آتی ہے اسلام میں جس پہ نگاہ اٹھتی ہے، اور خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام نظر آتا ہے۔ یہی عثمان تھا جس پہ سارا مکہ قریش قربان ہو جاتے تھے۔ سبب کیا تھا؟ انسانیت کے لیے ہمدردی، انسانیت کے لیے صدقات، خیرات، انسانیت کو گرے ہوئے مقام سے گرا کے کھڑا کرنا جدا مقصود تھا، وہ عثمان ذو النورین کی ذات، اور یہی سبب تھا۔ یہاں رحمت کائنات محمد رسول اللہ، غور فرمائیں جو میں نے عرض کیا ہے، اللہم رضیت عثمانا فتیان، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہیں، اور بھوک آج 4 دن ہوئے ہیں آقا کائنات محمد رسول اللہ نے کھانا ہی نہیں کھایا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی چوتھے دن آئے، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آ کے کہتے ہیں عائشہ کچھ آیا نہیں؟ عرض کی اللہ کے نبی اگر اللہ نے کچھ دینا ہے تو آپ کی معرفت ہی دینا ہے، میرے پاس کیسے آ جانا ہے؟ نہیں آیا اللہ کے نبی۔ آج چوتھا دن ہے، کائنات کا سرتاج خاتم الانبیاء اللہ کا محبوب بھوکا اور پیاسا ہے، چوتھا دن ہے، پریشان کائنات کے آقا محمد رسول وضو کیا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں تسبیح پکڑی، ثنا کی، تعریف کی، توصیف کی اپنے اللہ کی، مسجد چلے گئے۔ آج اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیا، اللہ اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے مولا، اور پاس بھی کچھ نہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتا، اس بھوک کو دور کرنے کا سبب
اگر کوئی بن سکتا ہے تو تیری ذات ہے میرے مولا. اب تیرے محمد سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. یہ دعا کرتے ہیں. ادھر عثمان ذو نورین گھر جاتے ہیں. اماں میرے آقا کہاں ہیں؟ ارشاد فرمایا عثمان آج 4 دن ہو گئے ہیں اللہ کے نبی بھوکے اور پیاسے ہیں. مسجد میں چلے گئے. یہ الفاظ کانوں میں پڑنا تھے کہ عثمان ذو نورین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تڑپتے چھلکتے آنسو عثمان کی داڑھی کو بھگو دیتے ہیں. داڑھی سے چھلکتے ہوئے آنسو وہ سینے پہ آ کے گرتے ہیں. وہاں سے واپس اونٹ لیا, اس پہ غلہ رکھا, گیہوں, کھجوریں, منقہ اور ایک بکری ذبح کی. اپنی اماں کے گھر, اماں 4 دن سے میرا آقا بھوکا اور میں پیٹ بھر کے کھاتا رہا. جب زبان سے کچھ الفاظ رکھے تو اللہ قبول نہ کرے؟ ناممکن ہے. آج آپ نے رب سے مانگا, اللہ نے اپنی رحمت اور کرم نوازی سے بھیج دیا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے سارے حالات کا ذکر کیا جو اب تک ہوئے تھے. اللہ کے نبی بھوکے ہیں, کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اور واپس مسجد میں چلے گئے. عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی عثمان رضیت فاجعلہ. اللہ عثمان پہ میں راضی ہو گیا ہوں, میری درخواست ہے کہ تو بھی راضی ہو جا. عائشہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہاتھ اٹھائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ آپ کی دعا قبول نہ کرے. جب بھی وقت درد آیا, پریشانی کا وقت, اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان ذو نورین نے وہ سلوک کیا کہ محمد اس سے اللہ راضی ہے کہ نہیں رہے. لیکن ایک عثمان کی ذات ہے جس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا. ایک بار نہیں کئی بار محمد رسول اللہ نے اپنے اللہ سے درخواست کی ہے, اللہ میں اس کے تو بھی عثمان پہ رہا. مدینہ کی سرزمین میں حلوہ اقاد کرنے والا رحمت کائنات عثمان کا جو عثمان تھا, عثمان جیسا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. ایجاد ہے, نئی ایجاد. مدینہ میں سب سے پہلے حلوہ بنایا تھا وہ عثمان ذو نورین کا. شہد اور ستو کا حلوہ بنا کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. رحمت کائنات کھا رہا ہے, حلوہ کھایا, اس کے مزے سے جھوم اٹھے. ارشاد فرمایا شاہ یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ عثمان لے کے آئے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائی اور کہا اللہ یہ سارے کام جو عثمان کرتا ہے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہے. عثمان ذو نورین کو رضا دا سرٹیفکیٹ
رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے، ایسا رضا کا سرٹیفکیٹ کسی دوسرے کو نہیں کیا کہ عثمان ذو النورین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں اپنی دولت کو قربان کرتے تھے، بلکہ عثمان وہ سخی انسان ہے جس کی سخاوت کا چرچا زمانہ کفر میں بھی تھا اور زمانہ اسلام میں تو انتہا ہو گئی۔ جمعہ آیا ہے، مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، رابطہ کیا، غلام خریدا، غلام خرید کے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا۔ یہ عثمان ذو النورین کی ان کی اسلامی زندگی میں کوئی جمعہ ایسا نہیں آیا جس جمعہ میں انہوں نے مسلمان غلام خرید کے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا نہ ہو، آزاد نہ کیا۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں آیا۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ کوئی جمعہ ایسا آ جاتا تو اگلے جمعے عثمان ذو النورین 2 غلام خرید کے ان کو آزاد کر دیں۔ ایسا مہربان، ایسا شفقت کرنے والا، ایسا محبت کرنے والا انسان ذو النورین کہلوایا۔ اور صحابہ نے کہا جہاں نبی کی 2 بیٹیوں کے سبب عثمان ذو النورین کہلوایا ہے، ایسے ہی دونوں زندگیوں میں انتہا کی سخاوت کرنے کی بنا پہ عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، زمانہ کفر میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی۔ اور یوں طوفان چلتا ہے، جھکڑ چلتا ہے اس کی سخاوت کا کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں عثمان ذو النورین کے پاس ہے۔ عثمان زمانے کا چکر ہے نا، بڑا پریشان ہوں، بڑا تنگ ہوں، انتہا ہو گئی پریشانی کی، اب تو کھانے پینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تیرے پاس آیا ہوں یار، اللہ کی رضا کے لیے مجھے قرض دو۔ عثمان ذو النورین طلحہ کی بات سنتے ہیں، اور یہ طلحہ وہ ہے جس کے متعلق آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلحہ کے لیے اللہ نے جنت کو وقف کر دیا ہے۔ یہ طلحہ وہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دفاع میں جس کا ہاتھ چھل ہو گیا، تیر آتے ہیں اللہ کے نبی پہ برستے ہیں، طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، ہاتھ ضائع ہو گیا۔ یہ طلحہ عثمان ذو النورین سے کہتے ہیں کہ عثمان بڑا تنگ ہوں، پریشان ہوں، بھوک آ گئی، ننگ ہے، پیاس ہے، پھر کچھ 2 کاروبار کرتا ہوں، کاروبار چمک جائے گا، میرے پاؤں کھڑے ہو جائیں گے، میں عثمان تیرے پیسے ادا کر دوں، لیکن اس وقت مجھے ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ میرے ساتھ معاونت کرے۔ عثمان سخی نہیں تھا، عثمان سخاوت کا تیز و تند طوفان تھا۔ عثمان سخی نہیں تھا، عثمان سخاوت کا جھکڑ تھا جس کی سفاقت میں سب کچھ بہ جاتا۔ 2، عثمان ذو النورین نے سیدنا طلحہ کو 50,000 درہم دیے، دینار، کہ یہ لو۔ طلحہ لے، کاروبار کیا، پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، آئے کہنے لگے عثمان اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ نے کرم نوازی کر دی ہے، اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، لینے والا نہیں دینے والا ہوں، اللہ تجھ پہ رحم کرے کہ تو نے میرے ساتھ مدد کی تھی، یہ اپنے پیسے گن لو۔ عثمان ذو النورین اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے، ارشاد فرمایا میں نے تجھے قرض تو نہیں دیا تھا، کیا دیا تھا؟
کہا جب تو آیا تھا تو نے اپنے حالات بیان کیے تھے، میں نے اللہ کو کہا تھا اللہ میں تیری رضا کے لیے طلحہ سے تعاون کر رہا ہوں، یہ 50,000 دینار واپس لے جاؤ، ان کی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے اس وقت چھوڑ دیے۔ 50,000 دینار آج لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ یوں ہی نہیں کہا تھا کہ ذوالنورین کا سبب یہ تھا، ایسا سخی جس نے زمانہ کفر میں بھی سخاوت کی انتہا کر دی ہو اور زمانہ اسلام میں بھی اس کا طوفان چلتا ہو سخاوت کا۔ اس بنا پہ ذوالنورین ان کو کہتے تھے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں، ملائالہ میں ذوالنورین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کائنات محمد الرسول اللہ کی 2 بیٹی ہیں اس کی طرف۔ لیکن محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان ذوالنورین کی سخاوت نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ کفر بھی اس کی عزت و احترام کرتا ہے اور مومن بھی اس کی عزت احترام کرتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے چلے گئے، کبھی کوئی تکلیف آتی، پریشانی آتی، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی یہ پریشانی آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، یہ مصیبت ہے، اللہ سے دعا کریں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کر۔ قحط پڑ گیا، اللہ کے نبی قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، اللہ بارش برسا، بارش برستی ہے، قحط ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نہیں ہے، صدیق اکبر کا دور خلافت، قحط پڑ گیا، بڑا قحط ہے، لوگ پریشان ہیں، اللہ سے تعلق بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر کہاں جائیں؟ پہلے تو آقا محمد رسول اللہ تھے، ان سے درخواست کرتے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، مصیبت ٹل جاتی تھی، اب کیا کہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں پریشان نہ رہو، میرے اللہ نے چاہا تو کل تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ مدینہ کے شہروں اور بازاروں میں بل بلا رہا ہے اس انسان، مسلمان پریشان ہیں، بنے گا کیا؟ خلیفہ رسول کہتا ہے پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو کل تمہارے لیے کچھ ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کے ولی تھے اور جن کو اللہ احساس دلاتا رہتا ہے کل ہو جائے گا، نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اگر صبح ہی صبح ہے کہ مدینہ کے باہر اونٹوں کی تلیوں کی جھنکار آتی، مدینہ کے لوگ باہر نکلے، 1000 لاکھ سینکڑوں اونٹ آ رہے، کیا ہے؟ شام سے غلہ آ گیا۔ غلہ کس کا ہے؟ عثمان کا۔ مدینہ کے تاجر مدینہ میں اونٹوں کے داخل ہونے سے پہلے عثمان کے پاس، عثمان تمہارا غلہ آیا ہے؟ ہاں ہاں، شام سے غلہ میں نے منگوایا ہے، تو بیچو۔ فرمایا خریدو، کیا دیتے ہو؟ 10 درہم پہ 12 درہم۔ کہا نہیں، مجھے زیادہ ملتے ہیں۔ عثمان 10 پہ 14۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ 10 پہ 15۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ کہنے لگے عثمان مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، وہ کون ہے جو تجھے ہم سے زیادہ دے رہا ہے؟ کہا تم تو 10 درہم کے 12 14 15 دے رہے ہو، مجھے 1 درہم کا 10 مل رہے ہیں۔ ایسا تاجر کون ہے؟ کہنے لگے گواہ رہو، میں نے یہ سارے اونٹوں کا غلہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ ذوالنورین سبب کیا ہے؟ محقق کہتے ہیں ایک تو سبق یہ ہے کہ محمد
محمد رسول اللہ کی 2 بیٹیاں اس کے دامن میں تھی. دوسرا سبب یہ ہے کہ ویسے ہی سخاوت زمانہ کفر میں کرتا تھا اور ویسے ہی سخاوت زمانہ اسلام میں کر رہا تھا. سید عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اسی شام میں خواب دیکھتا ہوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, ہاتھ میں چھڑی ہے نور کی, اللہ کے نبی کے جوتے کے تسمے بھی نور کے, تیزی سے اجلت سے جا رہے ہیں. میں نے آواز دی میرے آقا ایک یہ بھی مشتاق ہے, ایک نظر محبت میری طرف بھی ڈالی. اتنی تیزی کے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا عبداللہ آج عثمان نے 1000 اونٹ صدقہ کیا ہے, اللہ نے عثمان کا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اس صدقے کی بنا پہ اللہ جنت میں عثمان کی شادی کر رہا ہے, محمد شادی میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ کردار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں. عثمان ذو النورین خلفائے اسلام میں واحد خلیفہ ہے جس نے بطور تنہا کبھی 1 درہم بھی نہیں لیا. 1 درہم, 12 سال خلافت کی, 1 درہم نہیں لیا, دیا ہی دیا ہے, لیا نہیں. اور یہی صدقہ و خیرات عثمان ذو النورین کا عثمان کی پہچان بنا ہوا تھا. عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا, یہ تو مجھے پتا تھا کہ عثمان ذو النورین کوئی خلیفہ ہے, لیکن میں نے کبھی عثمان کو دیکھا نہیں تھا. عرب میں رہنے والا تھا, دیہاتی آدمی تھا, بچہ تھا. کہتے ہیں ایک دن میں مدینہ آیا, مسجد نبوی میں داخل ہوا, چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کے لیٹا ہوا ہے. کہتا ہے اتنا خوبصورت میں نے کبھی انسان دیکھا ہی نہیں. کہتے ہیں مجھے سب کچھ بھول گیا, میں وہاں کھڑا رہا, عثمان ذو النورین کو دیکھ رہا ہوں. اچانک ان کی آنکھ کھلتی, دیکھا, ارشاد فرمایا کون ہو؟ کہنے لگا جی میرا نام عبداللہ ہے, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو یہاں کیوں کھڑے ہو, کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں جو میرے دل میں تھا میں نے وہ بتا دیا کہ میں نے آپ جیسا حسین آدمی آج تک نہیں دیکھا, آپ کے حسن میں کھو گیا ہوں جناب, گستاخی کی معافی, چلا جاتا ہوں. ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ ایک آدمی دور لیٹا ہوا تھا, اس کو آواز دی, اس نے نہیں سنی. مجھے کہنے لگے جاؤ اس آدمی کو اٹھا کے لاؤ. وہ آدمی آیا, ارشاد فرمایا کہ اس بزرگ نے اس کے کانوں کے ساتھ منہ لگایا, وہ چلا گیا. کچھ دیر بعد آیا, اس کے ہاتھ میں نئی پوشاک تھی. مجھے کہنے لگا یہ پہن لو. حالات میرے خستہ حالی, پھٹے پرانے کپڑے, غلیظ کپڑے. کہتے ہیں میں نے اتارے اور نئے پہن لیے. پھر کہنے لگا یہ 1000 درہم لے جاؤ اور جاؤ. کہتے ہیں میں وہ 1000 درہم لے کے گھر آیا. میرے بابا نے مجھے دیکھا, حالات جو ہمارے تھے وہ بابا کے سامنے بھی تھے, پہناوا جو اس کا تھا وہ بابا کو بھی معلوم تھا, بابا کو جو پہناوا تھا وہ اس کو بھی معلوم تھا. کہنے لگا یہ پوشاک کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی سویا ہوا تھا, میں نہیں اس کو جانتا. ایسے ایسے ہوا, اس نے اپنے غلام کو بھیجا, غلام جا کے یہ لے کے آیا, میں نے پہن لیا اور یہ 1000 درہم بھی ہے. مسکرا کے باپ کہتا ہے کہ اچھا
یہ انسان عثمان ذو النورین کے علاوہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں بہتر انسان تھے وہ بھی زمانہ اسلام میں بہترین انسان ہے. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان ذو النورین کی شخصیت وہ شخصیات ہیں کہ پہلی نظر میں نظر آتا ہے خیارکم فی الجاہلیہ و خیارکم فی الاسلام. زمانہ جاہلیت میں بدکاری، زناکاری، شراب خوری، سود، ظلم، بربریت، زیادتی، ڈاکے، چھینا جھپٹی، اس دور میں بھی اگر کوئی مکہ میں سخاوت کرتا ہوا نظر آتا تھا تو وہ عثمان ذو النورین کی ذات تھی. میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ محاورہ بن گیا تھا، مکہ والوں کا محاورہ. اتنی محبت کرتے تھے مکہ کے لوگ عثمان ذو النورین سے کہ جب کوئی کسی شخص سے محبت کا اظہار کرتا نا تو وہ کہتا احبک حب قریش عثمانہ، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی قریشی عثمان سے محبت کرتے. یہ قریشی عثمان سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں عثمان جیسا کوئی صدقات و خیرات کی آندھی چلانے والا نہیں تھا. زمانہ کفر میں، زمانہ کفر میں جیسے وہ صدقہ اور خیرات کرتا تھا، زمانہ اسلام میں اور بڑھ گیا. یہاں قربت رسول نے اسے سکل کیا کہ اس کی صباغت سامنے کائنات کی تمام صحافت میں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے 20 بار عثمان کے لیے بخشش کی دعا کی. عثمان کی سخاوت کی بنا پہ 20 بار محمد رسول اللہ نے اللہ سے عثمان کے لیے رضا کی طلب چاہی. اس کا سبب کیا تھا؟ عثمان کا کردار. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے اتنی پیار اور محبت رکھتے تھے کہ وہ محبت ایک آندھے کو بھی نظر آتی. ترمذی کی روایت ہے کہ ایک جنازے کے لیے درخواست کی گئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا. چلے گئے. سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے نبی آج تک آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا، آج کیوں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس سے اللہ بغض رکھتے تھے. جس کو اللہ مقبوض کہیں نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. ان شخصیات کی شخصیت، ان کا مرتبہ اور مقام کوئی انسان حروف و الفاظ میں نہیں ماپ سکتا. یہی سبب ہے کہ اتفاق ہے مسلمان علماء کا جو صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں ان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے. اپنے ایمان کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے صحابہ اکرام کے لیے رضوان کی دعا اور دل میں محبت. جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں اللہ اس دل کو بطور مسلمان قبول نہیں کرتا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.